سندھ حکومت نے 4 سال کی تاخیر کے بعد اکاؤنٹ آفیسر بلدیہ عظمی کراچی آفاق سعید BPS-19 کو کراچی کے نالوں کے متاثرین کی آبادکاری کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کر دیا ہے۔ وہ اتھارٹی میں ممبر فنانس کے خالی عہدے پر بھی فرائض سر انجام دیں گے۔ ان کا حکم نامہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلدیات سندھ نے جاری کیا ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو 1 ماہ میں پلان پیش کرنے اور 1 سال کے دوران عمل درآمد کا منصوبہ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ پلان کمشنر کراچی کو سپریم کورٹ میں جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ 3 سال تک منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور سندھ حکومت اس مسئلے پر جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ اب اچانک نان انجینئر کو پروجیکٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ پر تعیناتی سے اتھارٹی اور دیگر حلقے حیرت زدہ رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل، جس کے ممبر خود وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہیں، کے رولز کی سرین خلاف ورزی ہے۔ رولز کے مطابق کسی بھی انجینئر پوسٹ پر BE انجینئر کے کوئی بھی تعینات نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ڈپلومہ انجینئر کو تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ وزیر اعلیٰ خود PEC کے ممبر ہیں، لیکن وہ بھی اس تعیناتی سے لا علم ہے۔ تفصیلات کے مطابق گجر نالہ، محمود آباد اور اورنگی نالوں کے 6500 متاثرہ خاندانوں کو 63 ٹاؤن اسکیم 45 ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آبادکاری کے پلان تشکیل دینے کے لیے 4 سال بعد باضابطہ طور پر PEC کے رولز کے برخلاف ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر کو تعینات کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت 500 مربع گز پر مکانات کی تعمیر کا پلان مرتب ہوں گے، جبکہ صوبائی حکومت سپریم کورٹ میں پہلے ایک پلان جمع کرائے گی۔ نالوں کے متاثرہ خاندانوں کے لیے نئے پلان کے تحت 2 کمروں کے علاوہ تمام سہولیات کی تعمیر 500 مربع فٹ پر ہر یونٹ کے احاطے کے ساتھ کی جائے گی، جس پر 9 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ اضافی سولر پینل اور دیگر سہولیات میں فی گھرانے پر 1.5 لاکھ روپے اور منصوبے پر مجموعی لاگت کا اندازہ 6 ارب 82 کروڑ 50 لاکھ روپے لگایا گیا تھا، لیکن اب 4 سال کی تاخیر سے منصوبے پر لاگت میں 300 گنا اضافہ ہونے کا قوی امکان ہے۔ منصوبے پر 18 سے 20 ارب روپے تک تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ 3 نالوں کی تجاوزات کو پہلے ہی ہٹا کر تکمیل ہو چکی ہے۔ متاثرین کو فی خاندان 3,60,000 روپے بھی مالی امداد دی گئی ہے۔ یہ رقم ماہانہ کرائے کی مد میں دی گئی تھی۔ ان متاثرین کی آبادکاری اور نالوں کی تعمیرات پر وفاقی حکومت ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے پہلے ہی 5 ارب سے زائد فنڈز خرچ کر چکی ہے۔ FWO اور NLC کو نالوں کی تعمیرات کا ٹھیکہ براہ راست دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں وفاقی حکومت کے ساتھ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 3 سالوں پر تجاوزات کو ختم کرنے اور تعمیرات کا کام کر رہی ہے، وہ بھی فنڈز کے اجرا میں تاخیر کے باعث مکمل نہ ہو سکا۔ جبکہ MDA کے پلان کے مطابق متاثرہ خاندانوں کو 2 کمروں کے گھر کے پلیٹ سائز 24 فٹ سے 30 فٹ کے لیے آرٹیکلچر ابتدائی پلان تیار کیا گیا ہے، جس میں پیرامیٹرز کے ساتھ کراس وینٹیلیشن، واش رومز 6 فٹ سے 8 فٹ جس کے عقب میں ڈکٹ کے ساتھ، اور 2 کمروں کے پیچھے سائز 10 بائی 12 فٹ، برآمدہ اور کچن 10 فٹ بذریعہ 24 فٹ کے علاوہ کھلے صحن کے ساتھ مین گیٹ کی فراہمی ہر یونٹ کی پہچان ہے۔ مزید یہ کہ اگر ممکن ہوا تو 4 یونٹوں کی چھتیں مل جائیں اور سڑک کے قریب جگہ کا انتخاب، اور اس کے علاوہ پینے کا پانی ہر یونٹ کے قریب دستیاب سیوریج ڈسپوزل فراہم کیا جائے گا۔ تقریباً 250 ہاؤسنگ یونٹس، 26 بلاک حفاظتی مقاصد کے لیے دیواروں والی کمیونٹی اور ایک سیکٹر میں تقریباً 1000 گھر دستیاب ہیں۔ اس منصوبے میں دوہری سڑکوں کی تعمیر ہوں گی۔ 3 ایکڑ پر مشتمل بڑے پارکوں کو خاندانوں اور بچوں کے لیے منصوبے میں مختص کیا گیا۔ اسکول کی عمارتیں مکمل اور فرنش کی جائیں گی۔ اس کا انتظام تعلیم سے متعلقہ NGOs جیسے TCF کو نگرانی اور چلانے کے لیے دیا جائے گا۔ صحت کے شعبے میں ہسپتال کی مناسبت سے عمارت کی تکمیل تک صحت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تقریباً 6 ایمبولینسز فراہم کی جائیں گی۔ فوڈ اسٹریٹ کے لیے زمین بھی مختص کی جائے گی اور 15 حصوں کی لاگت کو شامل کیا جائے گا، تاکہ نئے علاقے سے پرانے علاقے تک سبسڈی قیمت پر آمد و رفت فراہم کی جا سکے۔ بعد میں یہ انتظام نجی شعبہ کرے گا۔ پک اور ڈراپ پوائنٹس کے ساتھ ٹرانسپورٹ کی پارکنگ کے لیے مناسب جگہ مختص کی جائیں گی۔ شفٹنگ کے وقت پانی کی فراہمی اور سیوریج کا نظام مکمل ہو چکا ہے۔ ہر بلاک میں رہائش مکمل ہونے کے بعد اندرونی سڑکیں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ تمام مکانات اور اسٹریٹ نمبر انسٹال اور مرکزی سڑکیں اور اپروچ سڑکیں سائٹ پر پانی کی فراہمی اور سیوریج سسٹم کے ساتھ تعمیر کی جائیں گی۔ اسکولوں کو شفٹ کرنے سے پہلے مکمل کیا جائے گا تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ ان اسکولوں میں تعلیم کی ترجیح شفٹ ہونے والے خاندانوں کو دی جائے گی۔ 2 طرفہ سڑکوں پر نجی شعبے کو نرسریوں کی ترقی اور گرین بیلٹس کی دیکھ بھال کے لیے دیے جائیں گے۔ اسٹریٹ سائٹ شجرکاری ماحولیاتی بہتری کے لیے جگہ NGOs کو دی جا سکتی ہیں۔ پارکوں اور گرین بیلٹس کو برقرار رکھنے کے بدلے کارپوریٹ سیکٹر کو اشتہار کے لیے سائٹس دی جا سکتی ہیں۔ MDA کے ذریعے پارکس بھی تیار اور سنبھالے جا سکتے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی کے 3 بڑے نالوں پر قائم تعمیرات، علاقے کا نام، مکان کا سروے میں نام، بلدیت، مرد یا عورت، عمر، قومی شناختی کارڈ، دیگر فیملی کے ممبران اور سربراہ کا نام، مکان قانونی یا غیر قانونی، لیز یا سب لیز جاری کرنے والے ادارے کا نام، زمین کا رقبہ، کچا یا پکا تعمیرات، پانی اور بجلی گیس سمیت دیگر سہولیات موجود ہیں یا نہیں، نالے پر تجاوزات، زمین کا رقبہ، نالے پر تجارتی خاص طور پر دکان، ورکشاپ، پارکنگ استعمال ہونے والی کی اعداد و شمار کی رپورٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کراچی کے نالوں کے متاثرین کو انسانی بنیاد پر مالی امداد اور متبادل گھروں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ عدالتوں کی ہدایت پر گزشتہ 4 سال سے عمل درآمد نہ ہونے سے متاثرین مسائل کا شکار ہیں اور تاخیر سے متاثرین در بدر ٹھوکر کھانے پر مجبور ہیں۔